بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی کل کی رات بہت ہی اچھی گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں، آپ کے گھر والوں کو استقامت دیں، آمین۔ آج بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی اناؤنس کیا تھا کہ آپ سب ایکسائٹیڈ ہو جائیں، کیونکہ آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں۔ بہت ہی کامن ٹاپک ہے، جو کامن سوالات بھی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، بہت سے کامن سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ کامن سوالات بھی میں آپ کے سامنے مینشن کروں گا۔ اور وہ ٹاپک جو ہے جس کے بارے میں میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں بات کروں گا، دیٹ ٹاپک از دی ٹاپک آف سیکٹیرینزم، فرقہ واریت کے حوالے سے، کہ بہت سے لوگ کا ایک کویسچن ہوتا ہے کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے اور کیوں پاکستان میں اتنی فرقہ واریت ہے، اتنی نفرتیں ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو پھر بندہ کہاں جائے، کس کو سنے، کیا کرے؟ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ بریلوی گھرانے میں پیدا ہو گیا، ایک بندہ دیوبندی گھرانے میں پیدا ہو گیا، ایک بندہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گیا، تو آخر کیا سچائی ہے؟ کون حق پر ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کس کو فالو کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں بیسیکلی ایک اہل سنت گھرانے سے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میری ایک اپنی جرنی ہے، اور میرے ذہن میں بہت سوال آتا تھا کہ آخر کون ٹھیک ہے اور کیا کرے۔ ظاہر ہے جب بندہ دین میں آتا ہے نیا نیا تو اس کے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت میں بھی شروع میں رہا، تو چونکہ وہ دیوبندی حنفی تھے تو میرے ذہن میں کچھ کویسچنز آتے تھے، ظاہر ہے۔ تو اس طرح ایک پوری جرنی ہے الحمدللہ۔ اس جرنی میں میں نے خود بھی کچھ پرسنل ریسرچ کی اور علماء کے پاس بھی بیٹھا، مختلف مکتبہ فکر کے علماء کے پاس بھی گیا، ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی ان کا پوائنٹ آف ویو۔ تو بہرحال میرا اپنا ایک نتیجہ ہے، میرا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ میرا پرسنل ایک نیریٹو ہے، اور یہ میری جو پوری جرنی ہے اس جرنی کا کرکس ہے، جو انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ سے کچھ دیر میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اوکے، سو اس ڈسکشن کی جو ہے وہ ضرورت کیا پڑ گئی، کیونکہ یہ ٹاپک ابھی سورہ آل عمران میں ورس نمبر 103 میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، اللہ کی رسی کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون۔ جو کوئی بھی مجھے سلام کر رہا ہے یا سلام کرنے والا ہے تو اس کو پہلے سے وعلیکم السلام۔ اوکے جی، جی اوکے جی، براڈ کاسٹ انٹرپٹ ہو گئی تھی آئی تھنک، اس کی وجہ سے، کنیکشن کی وجہ سے غالباً، سو آئی تھنک وی آر بیک آن۔ اوکے جی، تو کل جو ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے میں کریکشن کر دوں کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، آلدو یہ بات بھی میں نے سنی ہے، میں نے کہیں پڑھی بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن جو اوتھینٹک ویو ہے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اوکے، ورس نمبر 101 سے شروع کریں گے، اور ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے جو ہے، یہودیوں کے جو ہیں وہ 72 فرقے تھے، تو تم لوگوں کے جو 73 فرقے بنیں گے اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا، ایک جنتی ہوگا۔ تو اس حدیث کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے، اور ہر جو اسکول آف تھاٹ ہے کہہ لیں وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں ایک لے مین لینگویج میں، بہت آسان لینگویج میں اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا
کہ سیکٹیرینزم ہے کیا اور اسکول آف تھاٹس کیا ہوتے ہیں, مذاہب کیا ہوتے ہیں اور عقیدہ کیا ہوتا ہے, اور یہ جو ڈفرینٹ ناموں سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے, جیسے بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور اکثر آپ نے وہابی بھی نام سنا ہوگا کہ یہ تو وہابی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ نام کیا ہیں, ان کے پیچھے کیا جو ہے وہ ایک پوری تاریخ ہے, ان کے پیچھے کیا ایک پوری سوچ ہے وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فقہی مسائل سمجھنے کے حوالے سے, اسلامک فقہ کو سمجھنے کے حوالے سے, مثال کے طور پہ نماز کے طریقے کے حوالے سے ہمارے پاس ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. وہ مذاہب ہیں, ان کو مذہب کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جیسے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور بھی بہت ہیں, لیکن یہ 4 ہی سب سے زیادہ فیمس ہوئے. خصوصاً امام ابو حنیفہ کا مذہب حنفی اسکول آف تھاٹ, اسپیشلی ان سب کانٹیننٹ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ. عرب ممالک میں زیادہ تر مالکی اور حنبلی ہے. شافعی ذرا ہم چلے جائیں تھوڑا افریقن سائٹ پہ, ناردرن افریقن سائٹ پہ, تو شافعی مذہب بھی ہمیں ملے گا. تو یہ تو ہے مذہب. اور مذہب جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مذہب ہمیں فقہ کے بارے میں بتاتا ہے, فقہ کے بارے میں بتاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف اماموں نے اس کو مختلف طرح سے سمجھا. ایک امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفع الیدین نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے. 3 اماموں کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو 3 امام رفع الیدین جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ہم کرتے ہیں ان کے قائل ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز جو پڑھنا ہے وہ ہمیں مالکی اسکول آف تھاٹ سے ایک ویو ملتا ہے. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا مالکی اسکول آف تھاٹ سے ملتا ہے. تو اسی طرح اور مثال اگر میں دوں تو روزے کے حوالے سے جو فقہ ہے وہ بھی 4 اماموں نے اپنے اپنے ویوز دیے. طلاق کے حوالے سے 4 اماموں نے اپنے اپنے ویوز دیے. یہ سارے جو مسائل ہیں جن کو ہم فقہ العبادات کہتے ہیں, عبادات کے حوالے سے جو مسائل ہیں, اور فقہ المعاملات جو معاملات کے حوالے سے سارے کے سارے جو مسائل ہیں. تو یہ سارے مسائل جب انہوں نے ڈسکس کیے تو اس ڈسکشن کو انہوں نے ایک اسکول آف تھاٹ کی شکل دی, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی وغیرہ وغیرہ. تو یہ 4 اسکول آف تھاٹ اس وقت دنیا میں فیمس ہیں. یہ فقہ کے اسکول آف تھاٹ ہیں. اوکے, ابھی میں آ رہا ہوں دوسری بات. اب دوسری بات ہے عقیدہ. کہ ایک اسکول آف تھاٹ تو ہو گیا نا کہ آپ نے عبادات اور معاملات کے حوالے سے مسائل کہاں سے لینے. اب پاکستانی میجورٹی حنفی ہیں, وہ امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ فقہ کو فالو کریں گے, اور اسی طرح انڈینز بھی میجورٹی حنفی ہیں, اور اسی طرح جو ہے عرب میں چلے جائیں تو وہاں پر حنبلی ہیں زیادہ. تو یہ تو ہے فقہ کے مسائل سے آپ نے کہاں سے جو ہے ویوز لینے, کہاں سے آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے. اب دیکھیں بریلوی اور دیوبندی عقائد میں دونوں بہت مختلف ہیں, لیکن فقہ میں دونوں حنفی ہیں. اوکے, اب آپ ذرا چیز کو سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ فقہ میں اگر کوئی حنفی ہے تو عقیدے میں وہ بریلوی ہے یا عقیدے میں وہ دیوبندی ہے. اب عقیدے میں کہاں ڈفرنس ہے دیوبندی اور بریلوی میں, وہ آپ لوگوں کی اپنی بھی ریسرچ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بالکل اسی طرح زندہ ہیں جس طرح سے ہم سب زندہ ہیں, ان کی وفات کے قائل نہیں ہیں. اسی طرح حاضر ناظر ہونے کے قائل ہیں, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور سمجھنے کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ. ان میں بھی سب سیکٹس ہیں, کچھ بہت ایکسٹریم پہ ہیں, کچھ جو ہے وہ ماڈریٹ لیول پہ ہیں. تو دیوبندی جو ڈفرنس کرتے ہیں یہاں پر, دیوبندیوں میں بھی خیر 2 جو ہیں وہ عقیدے کے حوالے سے گروپس ہیں, حیاتی اور مماتی. ایک وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے ہیں, ایک وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں. تو وہاں بھی کچھ ڈفرنس ہے, لیکن اوور آل دیوبندی اور بریلوی میں جو ڈفرنس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عقائد کا,
وہ یہی ہے کہ دیوبندی جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ درباروں کے حوالے سے، مزاروں کے حوالے سے، وہاں پر جانے کے حوالے سے، یا وہاں پر جا کر اولیاء اللہ سے دعا مانگنے کے حوالے سے اس کے ڈیفینیٹلی قائل نہیں ہیں، جبکہ بریلویوں میں جو بہت سے گروپس ہیں، 90% جو گروپس ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں. تو یہ عقیدے کا ڈفرنس آ گیا، لیکن فقہ میں دونوں حنفی ہیں. ٹھیک ہو گیا. نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی بھی فقہی مسائل پہ بات کرنے کے حوالے سے وہ ہمیشہ امام ابو حنیفہ کی طرف ریفر کرتے ہیں. اہل حدیث سلفی کون ہیں؟ اہل حدیث سلفی وہ لوگ ہیں، اور ان میں بھی بہت سے گروپس ہیں جو مختلف تھاٹس رکھتے ہیں. مین عقائد سیم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کہیں کہیں ڈفرنس اوپینین ان کے بھی گروپس میں آ جاتا ہے. اہل حدیث / سلفی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سلفی منہج ایک پوری دنیا میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، حنبلی. سلفی اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے، اور اہل حدیث کی جو ایک ٹائپ ہے جو بہت زیادہ ریجڈ ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ آج بات کروں گا. سلفی بیسیکلی وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم تمام ائمہ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور دیوبندی باقی لوگ بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ خصوصاً ایک کو فالو کرتے ہیں. دیوبندی اور بریلوی جب تقلید کی باری آتی ہے کہ مسئلے لینے کہاں سے ہیں، تو وہ پھر ٹوٹلی 100% ایک امام کو فالو کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ سمجھنے کے حوالے سے. سلفی ڈفرنس اوپینین یہاں پر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام ائمہ کو اسٹڈی کریں گے، اور ان کے علاوہ اور ائمہ کو بھی اسٹڈی کریں گے، اور تمام ائمہ کا منہج، تمام ائمہ کی انڈرسٹینڈنگ سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس امام کی انڈرسٹینڈنگ یا کس امام کی جو بات ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث اور اجماع کے قریب ہے. امت کے اجماع یعنی تمام اسکول آف تھاٹس کے اجماع کے قریب کون سی بات ہے. یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بڑی سمپل لینگویج میں سلفی اسکول آف تھاٹ کا منہج بتایا کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح سے کلاسیکل یعنی کہ کیا آئی تھنک دوبارہ سے انٹرپشن ہو گئی ہے، اگر ہو جائے تو مجھے کومنٹ میں بتا دیجیے گا اگر دوبارہ سے انٹرپشن کوئی ہو. اوکے، تو دے سے دیٹ وی فالو اسلام ود دی کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ، the way that our صحابہ and our اسلاف understood. اسلاف سے مراد ہے بزرگان، the first 3 generations، تابعین، تبع تابعین، اور ظاہر ہے کہ صحابہ. یہ جو 3 بیسٹ آف جنریشنز ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو فالو کرو، فالو دا بیسٹ جنریشنز. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اسلام کو سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی فتویٰ ان جنریشنز کے علماء یا ان کے اکابرین سے مل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں سلفی از ڈرائیو فرام دا ورڈ اسلاف، سلف، اور سلف جو ہے وہ پائس پریڈیسیسر کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے ہمارے بزرگان ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سلفی یہاں سے نکلا ہے. اب جو اہل حدیث ہیں وہ بھی سلفی جو ہے وہ اس کو ہی فالو کرتے ہیں، سلفی سوچ کو ہی فالو کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو اس لیول تک ایکسٹریم ہے کہ وہ اماموں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اور یہ کم ہے، یہ ایکسٹریم زیادہ نہیں ہے، یہ کم ہے جو اماموں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے جو بزرگان کے حوالے اور کے حوالے سے بھی ظاہر نیک بزرگ تھے، ہم مانتے ہیں وہ نیک بزرگ تھے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو ان کے حوالے سے ان کی لینگویج بڑی سخت ہوتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ کہ عقیدے میں اہل حدیث سلفی سیم ہیں، اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ اس عقیدے کے مطابق ہے جو کلاسیکل اسلام اور کلاسیکل اسلامک اسکالرس کا عقیدہ رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے ہمارے اسکالرس گزرے ہیں جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ وغیرہ، جو محدثین گزرے ہیں، جو فقیہ گزرے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ میں نے آپ کے سامنے 4 جو ہے اس وقت ایسے گروپس رکھے جو پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. اہل تشیع کی ابھی ہم بات نہیں کریں گے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی کیٹیگری میں جو فال کرتے ہیں، جنہیں اہل سنت والجماعت کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے.
یہ ایک الگ بات ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ اہل حدیث سلفی کو اہل سنت والجماعت کی کیٹیگری میں نہیں لاتے، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن میرے نزدیک جو اہل حدیث سلفی اہل سنت والجماعت کی کیٹیگری میں ہیں ڈیفینیٹلی ہیں، 100% ہیں۔ اینی وے یہ میں نے آپ سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سلفی / سلفی۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ حنفی پلس بریلوی، اوکے، جو اپنے آپ کو ان سمپل ورڈ سنی کہتے ہیں، اور سنی سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ بریلوی سنی، اور پھر ظاہر ہے کہ دیوبندی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں۔ ایک وقت میں بہت کم تھے تعداد میں، اب جو ہے بہت گروتھ ہوئی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی، ینگسٹرز میں بہت زیادہ فروغ پایا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، سلفی اسکول آف تھاٹ، بہت پوری دنیا میں ایک موومنٹ چلی۔ اور یہ جو وہابی کہتے ہیں، اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں کس کی نسبت سے کہتے ہیں، جو عبد الوہاب، ایکچولی ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب، جو ایک اسکالر آئے تھے جنہوں نے سعودی کنگ کو جو ہے وہ یہ ایڈوائس کیا تھا کہ مزاروں کو جو ہے وہ فلیٹ کر دو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسکالرز کے وہ اوپینینز سنائے، کلاسیکل اسکالرز کے اوپینین، کہ یہ چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے مزارات تعمیر کرنا، اور جس طرح کی بدعات نظر آ رہی ہیں عرب لینڈ میں، وہ بدعات ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اوکے، تو بدعت بھی کیا ہے یہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے۔ بریلوی جو ہیں وہ بدعت حسنہ کے قائل ہیں، ان کے نزدیک جو ہے بدعت جو ہے وہ اچھی اور بری ہوتی ہے، تو اچھی بدعت کے وہ قائل ہیں۔ اب جیسے عید میلاد نبی کا آپ جو ہے وہ لے لیں کہ سنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ عید میلاد کو منانا بالکل اسی طرح فرض سمجھتے ہیں جس طرح 2 عیدوں کو منانا فرض ہے، جبکہ دیوبندی اور اہل حدیث / سلفی کا یہاں پر ان سے سخت اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ حالانکہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اب ان کا کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منانا جو ہے وہ بالکل فرض ہے، اور میلاد منانے سے ہم اپنی محبت شو کر رہے ہیں، جبکہ اہل حدیث سلفی دیوبندی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا ہے تو ہم اپنی محبت اسی طرح شو کریں گے جس طرح صحابہ نے شو کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کا یہ اوپینین ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک ڈفرنس بتایا کہ یہاں پر بھی ڈفرنس آ جاتا ہے بدعت کے حوالے سے۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ تو وہ بدعت حسنہ کے قائل ہیں جو سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشنز ہیں، میں اس لمبی چوڑی ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی، یہ پھر میلاد کے ٹاپک پہ ظاہر ہم یہاں پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں جتنا ریسرچ کر کے، جتنا میں نے کوشش کی ہے علماء کے پاس بیٹھ کے، جو استدلال میں نے کیا ہے، جس طرح میں سمجھا ہوں، میں آپ سب کو ایک بک کی طرف ریفر کرتا ہوں۔ ایک بک ہے ڈاکٹر بلال فلپس حفظہ اللہ کی، فقہ آف ایوولوشن، ایک ان کی فنڈامنٹلز آف توحید۔ یہ کتاب، دونوں کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ فقہ آف ایوولوشن میں انہوں نے بتایا کہ فقہ ایوالو کیسے ہوئی، یہ 4 اسکول آف تھاٹس ایوالو کیسے ہوئے، اور 4 اسکول آف تھاٹس کے بعد جو ان کے اپنے فالوورز تھے 4 اسکول آف تھاٹس کے، ان کے اپنے رویے کیا تھے بلائنڈ فالوئنگ کے حوالے سے، تقلید کے حوالے سے، آپ کے کانسیپٹس کرسٹل کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ساری کی ساری ڈسکشن کا کرکس۔ میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ ایک ہوتا ہے مذہب، اسکول آف تھاٹ، وہ فقہی مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بریلوی اور دیوبندی دونوں حنفی ہیں، ٹھیک ہے، فقہ کے حوالے سے۔ اہل حدیث / سلفی یہاں پر ڈفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک امام کی تقلید جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ایک امام کی تقلید جو ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ تمام ائمہ کا اجتہاد، تمام ائمہ کے ویوز سامنے رکھتے ہوئے، جو بھی ان کے اسکالرز ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے، چونکہ حدیث کی تخریج ہو چکی ہے، صحیح اور ضعیف حدیث جو ہیں وہ بائفرکیٹ ہو چکی ہیں، تو ہم تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ کس امام کی بات قرآن و حدیث اور اجماع امت مسلمہ کے قریب ہے اور اس کو فالو کریں گے۔ یہ ان کا ویو ہے، ٹھیک ہے جی۔ فقہ کو کسی نے کہا کہ میں ڈیفائن کروں، دیکھیں
فکس سے مراد ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ. ایک بک ہے فک آف ایوولوشن اور دوسری بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید. یہ دونوں kalamullah.com پہ پڑھی ہوئی ہیں اور یہ دونوں ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے. دیکھیں فکس سے دین کے معاملات کو اور دین کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا, جستجو کرنا. مثال کے طور پہ نماز کا طریقہ یہ ہمیں فقہ بتاتی ہے. فقہ العبادہ یہ پوری ایک فیلڈ ہے فقہ العبادت کی. اسی طرح فقہ المعاملات, معاملات کے حوالے سے شادی بیاہ کرنی ہے تو کس امام نے کیا کہا ہے, فطرانے کے بارے میں فلانے امام کا کیا حکم ہے, زکوٰۃ کے حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے. جیسے امام شافعی نے ڈفرینس آف اوپینین کیا باقی اماموں سے, انہوں نے کہا کہ عورتوں کا جو پہننے والا زیور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ایڈون کرتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, باقی گولڈ پہ زکوٰۃ ہے. اگر ویسے ہی گولڈ رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے, لیکن جو عورتیں اپنے پہننے کے لیے زیور رکھتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں. تو یہ فقہی معاملات ہیں کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں. یہ تو ہو گئی فقہ. لیکن دوسرا جو سبجیکٹ ہے عقیدہ, عقیدہ کیا ہونا چاہیے, ہماری کریڈ کیا ہونی چاہیے اللہ رسول کے بارے میں اور پورے کے پورے دین کے بارے میں. تو عقیدے کے حوالے سے بہت میجر ڈفرنس ہے بریلوی دیوبندی میں اور اہل حدیث میں بھی. دیوبندی اور اہل حدیث اور سلفی عقیدے میں قدر حد تک ایک ہیں, کہیں کہیں ڈفرنس ہے لیکن کوئی میجر ڈفرنس نہیں ہے. لیکن بریلوی اینڈ دیوبندی پلس اہل حدیث سلفی میں بہت میجر ڈفرینسز ہیں عقیدے کے حوالے سے. بریلوی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کن کن چیزوں کے قائل ہیں, اور دیوبندی اہل حدیث ٹوٹلی ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. اسی طرح نظر و نیاز کے حوالے سے ڈفرینس ہے, بہت ڈفرینس ہے عقیدے میں کہ نیاز کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. جیسے 11ویں شریف ہے, 11ویں شریف منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ مزاروں پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, مزاروں پہ جا کر ولی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے. تو یہ بڑے میجر ڈفرینسز ہیں عقیدے میں, کس میں, بریلویوں میں اور دیوبندی پلس اہل حدیث / سلفی وغیرہ میں. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو یہ میں نے ایک بڑی آسان لینگویج میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ نام بار بار آتے ہیں کہ دیوبندی ہے, یہ بندہ بریلوی ہے, یہ بندہ اہل حدیث ہے, یہ بندہ وہابی ہے. تو وہابی کی بھی میں آپ کو اصطلاح بتا دیتا ہوں کہاں سے نکلی. محمد بن عبد الوہاب ایک اسکالر گزرے ہیں, بہت ہی نیک آدمی تھے, جنہوں نے کوشش کی اس دور کے عرب جو حاکم تھے, شاہ فیصل غالباً یا شاہ سعود تھے, انہیں یہ بتایا کہ عرب لینڈ میں جو خرافات جو بھی بدعات ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہیں, اور جو مزارات تعمیر کیے گئے ہیں اور صحابہ کی جو قبریں ہیں ان کو ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پسند نہیں فرمایا کہ قبروں کو ایک ہینڈ سے زیادہ جو ہے اس کی ہائٹ ہونی چاہیے. تو دیٹس وائی عرب لینڈ میں ایک ریولوشن آئی عقیدے کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ ان سے پہلے وہاں پر ایک صوفی گورنمنٹ تھی, ٹرکی کے ساتھ پیکٹ ہوا ہوا تھا. ٹرکی چونکہ صوفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. تو صوفیزم بھی کیا ہے, صوفیزم بھی بیسیکلی کچھ عقائد میں بہت ڈفرینس ہے ان کے. فقہ میں حنفی ہی ہیں, صوفیز جو ہیں وہ حنفی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا دین کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے تزکیے کے حوالے سے وہ ذرا مختلف ہے باقی اسکول آف تھاٹ سے. تو بہرحال جو صوفیز کی چونکہ وہاں پر گورنمنٹ تھی تو اس لیے وہاں مزارات بھی تھے, اور وہاں پر جو ہے وہ قبروں کا بھی ایک کانسیپٹ تھا, قبروں پہ جانے کا بھی ایک کانسیپٹ تھا. تو چونکہ وہ کانسیپٹ ایک دم ختم ہوا محمد بن عبد الوہاب کی ایفرٹ سے, اس لیے اب وہ ایک نام ہی پڑ گیا کہ جو بندہ مزار پہ جانے کے خلاف بات کرے, یا جو بندہ توحید کی بات کرے, یا جو بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحیح حدیث کی بات کرنے کی کوشش کرے تو وہ وہابی ہے, یا جو بندہ کویسچن کرنے کی بھی کوشش کرے کسی کانسیپٹ کو وہ بھی وہابی ہے. تو یہ ایک چھیڑ ہی بن گئی کہ بندہ وہابی ہو گیا. تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. فقہ جعفریہ پہ ہم بات نہیں کر رہے, اہل تشیع پہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم اہل سنت والجماعت پہ بات کر رہے ہیں, ہم اہل تشیع پہ ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. اہل تشیع جو ہے وہ ٹوٹلی ہم سے ڈفر کر گئے ہیں. اہل تشیع ٹوٹلی ایک فرقہ ہے. اگر آپ فرقے کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں تو اہل تشیع ایک فرقہ ہے, کیونکہ اہل تشیع نے وہاں امت سے ڈفر کر لیا ہے جو کوئی بندہ جسارت بھی نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ
صحابہ کے حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین ہے بہت زیادہ، چونکہ وہ اہل بیت کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے ہے، لیکن وہ اس کے اپوزٹ ہمارے جید صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی غلط قسم کے ان کے عقائد ہیں، ویوز ہیں. لیکن خیر اہل تشیع میں بھی کچھ ایکسٹریمز ہیں، کچھ ماڈریٹ ہیں. میرے کچھ جاننے والے اہل تشیع ہیں، وہ اس لیول پہ ایکسٹریم نہیں ہے جس لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ایکسٹریم ہوتے ہیں. وہ شرک کی حد تک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اپنے عقائد ہیں. ہسٹری کے مطابق جو ان کو نالج پہنچا ہے ان کی کتابوں سے، اس کے مطابق وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کو پسند نہیں فرماتے کوئی صحابہ کا، تو اس لیے ہم ان کی بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں. وہ ہم سے بہت زیادہ ڈفر کر گئے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کی جو ہے یہاں پر بات کر رہے ہیں. اوکے، تو اب میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ واٹ از دا بیسٹ گائیڈ لائن ٹو فالو. وہ جب میں آیت انشاءاللہ یہ پڑھوں گا ابھی تو آپ کے سامنے وہ بیسٹ گائیڈ لائن آ جائے گی کہ ایک عام آدمی کے لیے بیسٹ گائیڈ لائن کیا ہے. اور یہ میرا ویو ہے، اوکے، یہ میرا پرسنل ویو ہے. ہو سکتا ہے کسی عالم کا، میں پہلی تو بات عالم نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور کا ویو بہتر لگے. یہ میں اپنی جستجو، اپنی جرنی بتا رہا ہوں اور اپنا ویو بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو. اوکے، تو اہل سنت والجماعت کے حوالے سے جو میں نے نام لیے ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں. مین عقائد میں تو دیکھیں سب متفق ہیں، ایک ہیں، ختم نبوت کے سب قائل ہیں، اللہ کی وحدانیت کے سب قائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ، ان کی شان، اس کے سب قائل ہیں. یہ تو پھر اب لڑائیاں ہیں نا کہ اہل حدیث کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو، اہل حدیث انہیں کہہ دیتے ہیں تم مشرک ہو. یہ تو پھر سختیاں ہیں، رویوں کی سختیاں ہیں، یہ تو پھر لڑائیاں ہیں. تو اس سائڈ پہ ہم نہیں جا رہے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے یا شرک کیا ہوتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فرقے کا ایک رویہ ہوتا ہے، جو بھی اس رویے کا قائل ہے وہ فرقہ پرستی میں پڑا ہوا ہے. اس لیے میں آپ کو وہ رویہ بتاؤں گا، نہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. وہ آپ کی اپنی جاب ہے فائنڈ آؤٹ کرنا. فرقہ واریت ایک سوچ اور ایک رویے کا نام ہے، اور اس رویے میں کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں. وہ ایٹیٹیوڈز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات، جب حق واضح ہو جائے. حق واضح کیسے ہو جائے؟ جب کلیئر کٹ اجماع آ جائے اسکالرز کا، اور کلیئر کٹ قرآن کی اوتھینٹک ٹرانسلیشن سامنے آ جائے، صحیح حدیث سامنے آ جائے، اور صحیح حدیث بھی کسی جاہل سے سامنے نہ آئے بلکہ ایک عالم دین سے سامنے آ رہی ہو، ایک نالجبل بندے سے سامنے آ رہی ہو. تو ان ساری چیزوں کو رد کر کے پھر بھی اس بات پہ اڑے رہنا کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں اور میرا ہی فرقہ ٹھیک ہے یا میرے ہی لوگ ٹھیک ہیں، اس سوچ کو فرقہ واریت کہتے ہیں. کہ جب حق واضح ہو جائے، جب بات بالکل سامنے آ جائے، تو اس ساری دلیلوں کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے پھر بھی اس بات پہ اڑے رہنا، اس ضد پہ اڑے رہنا، اس ایروگنس پہ اڑے رہنا، ایموشنل ہو جانا، لڑائی کرنے آ جانا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، جو میری سمجھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ خطرناک سوچ ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس دلیل بہت سٹرونگ ہے، آپ کے پاس قرآن و حدیث سے بہت سٹرونگ دلائل ہیں، اور آپ ان کے دلائل کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ود ویری سٹرونگ دلائل. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی نالج کے اس بات پہ اڑے رہنا صرف اس لیے کہ کہیں میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں، اسی سوچ کو فرقہ واریت کہتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اڑے رہنا، اپنی بات پہ ضد کرے رہنا کہ نہیں تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں، تم چاہے مجھے جو مرضی دکھا دو میں نہیں ماننے والا. دوسرا غلط رویہ، دوسروں کے خلاف نفرت ابھارنا، اور ہر وقت جیسے کہ ہماری کچھ مساجد میں دیکھیں گورنمنٹ نے بھی اس کے خلاف بہت سے ایکشن لیے ہیں کہ کچھ مساجد میں سے بہت فرقہ وارانہ سپیچز ہوتی ہیں. وہ کیا سپیچز ہوتی ہیں؟ اشتعال انگیزی پر مبنی سپیچز کے لوگوں کو اکسانا، لوگوں کو بھڑکانا کہ فلانے سیکٹ سے نفرت کرو. مثال کے طور پہ وہ گستاخ ہیں، وہ اولیاء کے گستاخ ہیں یا وہ مشرک ہیں تو ان سے نفرت کرو. اس سوچ کا بھی نام فرقہ واریت ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں، بجائے کہ آپ مسائل کو ایکیڈیمکلی ڈسکس کرنے کے
بجائے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کے، آپ اشتعال انگیزی سے سپیچ کر رہے ہیں، آپ جوش و خروش سے سپیچ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا رویہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ سوچ بہت غلط ہے اور یہ انسان کو فرقہ واریت تک لے جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان فرقہ واریت کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ہدایت پر آنا یا اس کا کریکٹ ہونا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اب ماننی تو ہے نہیں، وہ تو ایک کے ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے. تو اس لیے انسان کو اوپن مائنڈڈ رہنا چاہیے. اب اوپن مائنڈڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک کی بات مان لے. اوپن مائنڈڈ ہونے سے مراد ہے کہ جب اس کے سامنے اوتھینٹک دلیل ہے، جب اس کے سامنے قرآن و حدیث سے اور مستند سورسز سے بالکل صحیح بات جب اس تک پہنچ رہی ہے اور حق اس پہ واضح ہو چکا ہے، تو پھر اس پہ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کرے جب اس کو سمجھ آ گئی ہے. تو فرقہ واریت کا جو رویہ ہے، پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ایروگنس میں آ جانا، ایڈمنٹ ہو جانا، یعنی ضدی ہو جانا حق ہونے کے باوجود، حق دیکھنے کے باوجود. اور نمبر 2، دوسروں کے خلاف نفرت رکھنا، دوسروں کو اپنا اوپوننٹ کی بجائے دشمن سمجھنا. ایک تو ہے نا کہ فقہی ڈفرنس ہے کوئی. اچھا، یہاں پر بھی میں ایک اور چیز آپ کو جو ہے وہ بتا دوں. ختم شریف، 11ویں شریف، یہ بریلوی جو ہمارے ہاں ایک گروپ ہے، ظاہر ہے یہ ان کے نزدیک ہے. تو ختم شریف اور جو 11ویں شریف ہے، اگین یہ بدعت حسنہ کی ڈسکشن ہے. اگر ان سے کوئی پوچھے گا آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے. تو پھر بات یہ نا کہ پھر تو بہت سے دن نکل آئیں گے. اسی کو تو بدعت کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے اس طرح کی چیزیں نہیں منائیں کہ مزارات تعمیر کر کے اپنے، اب صحابہ سے بڑا ولی کون تھا؟ صحابہ نے مزارات تعمیر کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ دن مخصوص کر دیے کہ یہ 11ویں شریف ہے اور اس 11ویں شریف کو ختم شریف دینا ہے وغیرہ وغیرہ. صحابہ سے چونکہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، تو ہم جو کلاسیکل اسلام، ٹریڈیشنل اسلام فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے دین کو کس طرح سے سمجھا ہے اور کس طرح اس پہ عمل کیا، ہم اس طرح سے کریں گے. تو یہ پھر بدعت حسنہ کی پوری ڈسکشن نکل آتی کہ بدعت حسنہ کیا ہے. اینی ہم اس میں نہیں جا رہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فقہی مسائل میں بہت سختی اختیار کرنا یہ اچھا رویہ نہیں ہے، اور یہ بھی انسان کو فرقہ واریت تک لے جاتا ہے اور انسان کا دل سخت کر دیتا ہے. میں نے کتنے لوگ اپنے 13 سال کی زندگی میں، جب سے میں دین کی طرف آیا ہوں، میں نے وہ سٹیجز بھی دیکھی ہیں. انسان جب شروع میں دین میں آتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے، بہت ریجڈ ہوتا ہے، سب کو غلط سمجھتا ہے، صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں سب کو ٹھیک کر دوں، جو بات مجھے سمجھ آ گئی اب میں سب کو بتا دوں. ایک جذبہ بھی ہوتا ہے اس میں، ساروں کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹریم جو ہے وہ نہیں ہوتی سوچ، کچھ کا جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اینی فقہی مسائل میں بہت زیادہ سختی کرنا، مثال کے طور پہ پردے کا مسئلہ اٹھا لیں. تمام امت مسلمہ کے ائمہ کرام، علماء کرام کا اجماع ہے کہ عورت کے بال پردے کا حصہ ہیں. اس لیے ان بالوں کو چھپانا، چاہے وہ سکارف سے چھپایا جائے، چاہے وہ دوپٹے سے کسی طرح چھپایا جائے، چاہے وہ ایک عبایا لے کر چھپایا جائے، چاہے وہ نقاب لے کر چھپایا جائے، وہ پردے کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اجماع ہے کہ عورت کا جو سطر ہے وہ بھی ویل ڈیفائنڈ ہے. امت مسلمہ کے علماء کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ ڈفرنس ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے علماء میں ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ آ گیا. امام ناصر الدین البانی جیسے اتنے بڑے محدث، وہ جو ہے چہرے کے نقاب کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کرے. فتنہ ہے اسے تو ضرور کرے، فتنے کے دور میں تو بالکل کرے. لیکن یہ کہ جو نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ گار ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ فرض میں نہیں آتا ہے. لیکن ہاں، بالوں کو کور کرنا فرض میں آتا ہے، پردے کا حصہ ہے نان محرم کے سامنے. اور ظاہر ہے کہ ایک اچھا لباس پہننا، موڈس لباس پہننا، یہ بھی فرض میں آتا ہے. تو یہاں پر جب ڈفرنس آ گیا تو ہمیں اتنی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں جو نقاب نہیں کر رہا اس کو جج کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کا کریکٹر نہیں ٹھیک ہے یا یہ اللہ کے دین کا ایک فریضہ جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں. بھئی وہ آپ کے نزدیک فرض ہے، لیکن دوسرے اماموں کو اگر ہم سنیں، دوسرے اسکالرز کو سنیں تو ان کے نزدیک وہ فرض نہیں ہے. تو جہاں اسکالرز میں ڈفرنس آف اوپینین آ گیا، وہاں پر ہم کون ہوتے ہیں سختی کرنے والے؟ تلقین کرنی ہے آپ کریں، آپ دلائل بھی دیں، آپ سمجھانے کی کوشش کریں اپنے اس کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، لیکن سختی نہ کریں. ٹھیک ہے، فقہی مسائل میں سختی نہ کریں. اسی طرح نماز کے حوالے سے رفع الیدین والی جو احادیث ہیں، رفع الیدین کے حوالے سے جو اوپینینز ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں میرے نزدیک. میں آپ کو اپنا پرسنل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، جو ریسرچ کر کے میں جس نتیجے پہنچا، اور اس کے پیچھے بہت ریسرچ ہے، اس کے پیچھے بہت ایک ٹائم لگا ہے. اب جو رفع الیدین نہیں کر رہا، کیا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے؟ کیا میں یہ کہوں گا اسے جا کے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی؟ کبھی نہیں کہوں گا. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ جب اماموں میں ڈفرنس آ گیا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آ رہی ہے جو کہ امام البانی نے صحیح کہی ہے، تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پر سختی نہیں کر سکتا. ہاں میں ضرور دلائل دینے کی کوشش کروں گا. میں جو ہے ظاہر ہے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں گا، میں باقیوں کے لیے بھی پسند کروں گا، میں اپنے مطابق انہیں سمجھاؤں گا ضرور. لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، یا میں وہاں پہ سختی تو نہیں کرنے لگ جاؤں گا نا. تو اس لیے جو بندہ سختی میں پڑ گیا فقہی مسائل کے حوالے سے، میں نے اس کو سلپ ہوتے ہی دیکھا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے ڈیبیٹس کر کر کے، ڈسکشنز کر کر کے. اسی طرح عقیدے کے حوالے سے بہت ریجڈ ہو جانا، ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا، ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے پھر لوگوں کو جا کر کریکٹ کرنا. اچھا یہاں بھی دو سوچ ہیں. اب چونکہ یہاں پر بات چل ہی پڑی ہے پوری فرقہ واریت کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کنٹری میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے، بلکہ ہماری کنٹری میں نہیں، پوری امت مسلمہ میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے جو کہتی ہے ایوری ایشو از این ایشو، ہر ایشو ایشو ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی منہج سے آؤٹ ہے، یہ بھی منہج سے آؤٹ ہے، یہ اس طرح سے جو ہے پینٹ شرٹ پہن کے دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بھی آؤٹ ہیں، اور یہ جو ہے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، ان کی نماز نہیں ہو رہی. سب کانٹیننٹ میں یہ بھی مشہور ہے کہ سر پہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ خیر نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے سر کو ڈھکنا، یہ حنفیز کے نزدیک جو ہے، بلکہ بریلویز کے نزدیک ایک فرض کا درجہ رکھا جاتا ہے کہ نماز میں ٹوپی پہننی چاہیے، سر کو ڈھکنا چاہیے. اگین فقہی ڈفرنس ہے، اس میں اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو کہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم نے سر نہیں ڈھکا ہوا، تم نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی ہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ ایوری ایشو از این ایشو، ہر ایشو ایشو ہے، اور اس ایشو پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگ جانا یا منہج سے آؤٹ کر دینا کہ تم آؤٹ ہو، تم جو ہے وہ اس چیز سے آؤٹ ہو جو چیز جو ہے وہ ظاہر ہے دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہ رویہ بھی نظر آئے گا کہ یہاں تک شدت پسندی ہے کہ اگر ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ اس گروپ کا ہے تو سلام بھی نہیں لیتے، اور وہ وہیں سے دور سے جج کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو کنفرم گستاخ رسول ہے. اتنی ججمنٹ، اسی کا نام ہی تو فرقہ واریت ہے کہ بھائی آپ نے ایک بندے کو نماز ایک خاص طریقے سے پڑھتے دیکھے اور آپ نے بس وہ پڑھتے جیسے اسے دیکھا آپ نے اسے جج کر لیا کہ یہ کنفرم گستاخ ہے. یا آپ نے ایک بندے کو بس یہ سن لیا کہ یہ فلانی فیملی سے اور وہ فیملی جو ہے وہ سنی فیملی ہے. اب جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ کے مائنڈ میں سوچ ہے کہ یہ تو کنفرم سجدہ کرتا ہوگا درباروں کو، یہ تو کنفرم قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہوگا. یہی تو فرقہ وارانہ سوچ ہے. آپ نے اس سے بات بھی نہیں کی، آپ اس کے پاس بیٹھے بھی نہیں، آپ نے اس کے ویوز بھی نہیں سنے، جسٹ بیکاز وہ پیدا ہو گیا ہے اس خاص فیملی میں جو آپ کے نزدیک غلط ہے. آپ ہر چیز اس پہ اپلائی کر رہے ہیں جو آپ نے اس سیکٹ کے بارے میں سنا ہوا ہے. میں آپ کو ایک زبردست سوچ بتاتا ہوں. اب دیکھیں یہاں تک ایکسٹریم ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں جا کے امام مسجد حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، گستاخ ہیں.
تو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس لیول پہ ایکسٹریمزم مطلب دکھ کی بات ہے نا, سوچنا چاہیے. تو بہرحال میں آپ کو ایک سوچ بتاتا ہوں کہ جو مجھے میرے ایک ٹیچر نے سمجھائی تھی, اللہ کا شکر ہے مجھے بڑے اچھے ٹیچرز ملے. تو مجھے میرے ایک ٹیچر نے بتایا تھا کہ دیکھو ایک رول ہے, اور یہ رول بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی سوچ تھی, یہی رول تھا کہ ہر بندہ ٹھیک ہے جب تک کہ وہ پروو نہ کر دے کہ وہ غلط ہے, جب تک اس کے ایکشنز یا اس کی باتیں پروو نہ کر دیں کہ وہ غلط ہے. اس سوچ کے ساتھ چلو, لیبلز کے ساتھ نہ چلو. مثال کے طور پہ آپ کسی اپوزٹ آئیڈیالوجی کے بندے کے ساتھ بیٹھے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ سنی ہیں, آپ بریلوی ہیں, آپ اہل حدیث کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب جیسے آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اہل حدیث ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ کنفرم گستاخ ہے, یہ تو یہ بھی کہتا ہوگا, یہ تو وہ بھی کرتا ہوگا. ابھی آپ نے اس کا ویو ہی نہیں سنا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتا ہے, کتنی محبت رکھتا ہے, کتنی رسپیکٹ رکھتا ہے ان کے حوالے سے اپنے دل میں. آپ نے پہلے ہی گستاخ کا فتویٰ لگا دیا. اسی طرح آپ سپوز اہل حدیث ہیں, آپ کسی بریلوی دوست کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے پہلے یہ جج کر لیا کنفرم درباری ہے, یعنی یہ سجدہ بھی کرتا ہوگا, شرک بھی کرتا ہوگا, وغیرہ وغیرہ, جو بھی سوچ میں آ گیا. بات ہی نہیں سنی, بات کی بھی نہیں, عقائد بھی جو ہے وہ ابھی نہیں جانے, پہلے ہی ججمنٹ کر لیا. تو یہ سوچ غلط ہے, اور یہ سوچ انسان کو پھر دوسروں کو دعویٰ ان کا پھر سنسیئر نہیں رہتا دوسروں کے حوالے سے. اس لیے اس ایکسٹریم سوچ سے بچیں, لیبلنگ لگانے سے بچیں, ججمنٹ کرنے سے بچیں. پہلے اگلے کی بات تو سن لیں بھائی. اب ایک اور چیز ہے کہ جو بھی بندہ سائنس کی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو بھی بندہ تھوڑی سی کو یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ دیکھیں حدیث جو ہے وہ ضعیف بھی ہوتی ہے, من گھڑت بھی ہوتی ہے, تو آپ جس حدیث کو فالو کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے یا وہ من گھڑت حدیث ہے, تو فوراً اس پہ فتویٰ کیا لگتا ہے, یہ گستاخ ہے یا یہ جو ہے وہ منکر حدیث ہے. یعنی بات بھی آپ نے نہیں سنی کہ وہ بات کرنا کیا چاہ رہا ہے, اس سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ نے فتویٰ لگا دیا. ججمنٹ نہ کریں, اگلے کی بات سن لیں, چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے ہے, پہلے اس کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح, اس کا پوائنٹ آف ویو تو سنیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اسی سے تو نفرتیں دور ہوتی ہیں. ہر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, یا کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی بریلوی جان کے شرک کرے گا. بھئی آپ پہلے بات تو اس سے کر کے دیکھیں نا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تو انہیں جا کر بتائیں نا. آپ انہیں چلیں, آپ کو کوئی چیز ان میں غلط نظر آ رہی ہے, آپ کریکٹ تو کریں نا. اس لیے ججمنٹ سے بچیں. تو پہلی ایکسٹریم جو میں نے آپ کو بتائی جو امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایوری ایشو از این ایشو, ہر ایشو ایشو ہے. اور اس ایکسٹریم سوچ کے ساتھ پھر وہ دوسروں پہ فتویٰ بھی لگاتے ہیں, ججمنٹ بھی دیتے ہیں, منہج سے آؤٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کی پھر سوچ ہی کیڑے نکالنے والی ہو جاتی. ہر وقت دے آر پکنگ ایشوز کہ یہ دیکھو یہ اس نے ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں کی ہوئی, یہ تو ویسے ہی منہج سے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, اسبال کہتے ہیں اس کو, ٹخنے سے اوپر شلوار کرنے کو, یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. اینی وے, ایوری ایشو از این ایشو, یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم ہے نو ایشوز این ایشو. وہ کہتے ہیں کہ جیڑا جتھے لگا ہے صحیح لگا ہے, سارے ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں. بھائی ایک بندہ قبروں کو جا کے اگر سجدہ کر بھی رہا ہے تو آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. تو یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. مثال کے طور پہ بھائی آپ کو ایویڈنٹ اس کا ایکشن غلط نظر آ رہا ہے, جو صحابہ کے ایکشن کے جو ہے وہ اپوزٹ ہے, جو علماء کے ایکشن اور ویوز کے اپوزٹ ہے, تو کیوں نہ ہم اسے کریکٹ کریں. کریکٹ کریں گے, نفرت نہیں کریں گے, کریکٹ تو کریں گے نا. مثال کے طور پہ آپ کسی کو وضو کرتے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس نے ایلبوز نہیں دھوئی ہیں, اس نے بس منہ دھویا, ناک میں پانی ڈالا, منہ میں کلی کی, اور اس کے بعد ڈائریکٹ اس نے پاؤں دھو لیے, ایلبو بھی نہیں دھوئی, مسا بھی نہیں کیا. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ تمہیں کیا پتا, اس کے دل میں کیا پتا جو ہے وہ کچھ اور ہو, کیا پتا وہ گھر سے ایلبو دھو کے آیا ہو, کیا پتا جو ہے وہ دوبارہ وضو کر رہا ہو اور ایلبو اس نے نہیں دھوئی ہو, پہلے بھی اس کا وضو. اب دیکھیں اتنا حسن ظن جو ہے وہ خاص موقعوں پہ دیا جاتا ہے, ایسے موقعوں پہ نہیں جب آپ کو ایویڈنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے نے ایک فرض کام کو, جو کہ مستند کام ہے, ثابت شدہ کام ہے, اس کو غلط پرفارم کر دیا. آپ اسے جا کے کریکٹ کر دیں گے کہ بھائی آپ نے وضو غلط کیا, آپ نے ایلبوز نہیں دھوئی, یا آپ نے جو ہے وہ مسا نہیں کیا سر کا. آپ ڈیفینیٹلی جا کر اسے بتائیں گے آپ کا فرض ہے.
آپ کسی کو نماز غلط پڑھتے دیکھیں گے آپ اسے روکیں گے, آپ اسے بتائیں گے. اسی طرح عقیدے کے حوالے سے آپ کوئی بہت سیریس بلنڈر دیکھیں گے, آپ کوئی مسٹیک دیکھیں گے, آپ اگلے کو سمجھائیں گے, آپ اگلے کو روکیں گے. مثال کے طور پہ اب ایک بندہ جو ہے وہ پیروں کا بہت قائل ہے. اب پیر اسے یہ کہہ دے کہ فلانے نے تیرے اوپر بندش کرائی ہے, تیرے اوپر جادو کرایا ہے, تو وہ بندہ اب ڈر جائے کہ میرے اوپر کنفرم کسی نے جادو کرایا, اور وہ نام بھی بتا دے پیر اسے کہ فلانے بندے نے تیرے اوپر کرایا, وہ اس سے نفرت بھی کرنے لگ جائے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس بندے کا عقیدہ درست کریں, جا کے آپ اسے سمجھائیں جا کے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, فلانے بابا جی یا فلانے پیر کے کہنے پہ تمہارے اوپر جادو نہیں ہو جاتا, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے. آپ مجھے خود بتائیں, ایک بندہ سورہ البقرہ بھی پڑھ رہا ہے, اس کے گھر میں سورہ البقرہ بھی چل رہی ہے, اس کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے, اس کے باوجود وہ سوچے میرے اوپر جادو ہے, اس کے باوجود وہ یہ سوچے میرے پہ کسی نے بندش کرا دی ہے, تو اصل میں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سورہ البقرہ اور قرآن مجید کی جو برکت ہے اور جو پاور ہے وہ کم پڑ گئی, اور وہ گندا مندہ جادوگر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بندش اور اس کا جادو حاوی ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا امپلائی کر رہا ہے اپنے عقیدے سے, کہ قرآن مجید اور سورہ البقرہ مدھم پڑ گئے, ویک پڑ گئے, اور وہ جادو مجھ پہ حاوی ہو گیا. تو سوچیں ایک امپلیکیشن کہاں تک جاتی ہے. اس لیے ڈو ناٹ گو ٹو ایکسٹریمز, اپنے عقائد کو درست کریں, اپنے عقائد کو ان عقائد کے مطابق بنائیں جو ہمیں فرسٹ 3 جنریشنز کے عقائد پتہ لگتے ہیں. اسی لیے میں نے جو آپ کو تفسیر ریکمینڈ کی احسن البیان, وہ بہترین تفسیر ہے. اسی طرح تفسیر ابن کثیر بہترین تفسیر ہے عقائد بلڈ کرنے کے حوالے سے. آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. ہم میں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں انہوں نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ویسے ہی ڈرایا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کھول کے پڑھنا نہیں ہے, گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ بات ایک حد تک تو میں مان سکتا ہوں کہ ہر چیز قرآن سے خود اخذ کرنا اور قرآن کو وداؤٹ اینی مینٹور یا وداؤٹ اینی گائیڈ پڑھنا, اٹ کوڈ بی ڈینجرس ان اے سینس. لیکن قرآن کا بیسک میسج تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے نا. اب قرآن کا بیسک میسج میں آپ کو بتاؤں, مجھے بتائیں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. یہ جو صورت ہے یہ کتنی سمپل ہے اور اس کا میسج کتنا سمپل ہے, ہر بندے کو سمجھ آئے گا اس کا ترجمہ. ظاہر ہے کہ فقہی مسائل کی جب قرآن میں بات ہو تو یو نیڈ اے گائیڈ, اور قرآن مجید سے مطلب کیا اخذ کرنا ہے کچھ آیات کا, اسپیسیفک آیات کا, اس کے لیے یو نیڈ اے مینٹور, یو نیڈ اے اسکالر, یو نیڈ این اوتھینٹک تفسیر. تو ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے کی, قرآن کو سمجھنے کی. ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہم نے کبھی نہیں پڑھی. ہمارے تک جو قصے کہانیوں والا ایک دین پہنچا ہے بس ہمیں وہ پتہ ہے. ہمارے تک جو ماں باپ نے ایک وہ سوچ پہنچا دی ہے بس ہمیں وہ پتہ ہے. ہم نے کبھی خود سے احادیث نہیں ایکسپلور کی, ہم نے کبھی خود سے قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں ایکسپلور کی. یہ بھی ایک المیہ ہے بہت بڑا. ہاؤیور میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں کہ قرآن و حدیث کو پڑھنا آپ کو ایک مینٹور چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک گائیڈ چاہیے, آپ کو ایک استاد چاہیے, اور وہ استاد اپنا عقیدہ بھی کریکٹ ہونا چاہیے, وہ استاد ذمہ دار ہونا چاہیے, نیک انسان ہونا چاہیے. اوکے ایک کتاب کا نام لیا گیا توحید کے مسائل با اقبال کیلانی. یہ بھی اچھی کتاب ہے, میں نے پڑھی ہے, اچھی کتاب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر بلال فلپس کی جو کتاب ہے وہ بہت سمپل ہے, اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کتابوں کے کچھ شروع میں جب آپ ایک دم سے ہٹ کر دیتے ہو نا دوسرے لوگوں کو, دوسرے سیکٹس کو, تو وہ جو دوسرے سیکٹ کے لوگ ہیں وہ اس سے آگے جاتے ہی نہیں. جب وہ یہ پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے پہلے صفوں میں ہی ہمیں ہٹ کر دیا, ہمارے اکابرین کو ہٹ کر دیا یا مذاق میں کوٹ کیا ہے, تو پھر وہ اگلے صفوں کی طرف جاتے ہی نہیں. تو اس لیے کتابوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے, اس لیے میں نے بلال فلپس کی کتاب کی طرف ریفر کیا کہ وہ ان چیزوں سے بری ہے, مذاق نہیں اڑایا ہوا اس میں, یا اس میں ڈائریکٹلی ایک دم سے ہٹ نہیں کیا ہوا کسی کو. اوکے تو دوسری جو ایکسٹریم ہے وہ ہے کہ نو ایشو از این ایشو, ہر کوئی ٹھیک ہے, کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. تو ہمیں ماڈریٹ رہنا ہے. ہمیں جہاں پر
عقائد کے حوالے سے غلطی لگے گی ہم کریکٹ بھی کریں گے اگلے کو ہم اگلے کو سمجھائیں گے بھی, اور ہر فقہی ڈفرینس میں ہم بہت زیادہ سخت نہیں ہو جائیں گے. ہاں اپنی سوچ کے مطابق اگلے کو ایڈوائز کریں گے, اگلے کو بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک ریسرچ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی اور یہ والی نماز سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. لیکن اگلا اگر نہیں مان رہا تو پھر وہ ہمارا دشمن نہیں ہو گیا, یا وہ امت مسلمہ سے خارج نہیں ہو گیا, یا وہ کوئی بدعتی نہیں ہو گیا ہے, کیونکہ نماز میں ڈفرینس اوپینین یہ اسکالرز میں رہا ہے. ہاں لیکن اگر عقیدے میں وہ ایگری نہیں کر رہا ہے, مثال کے طور پہ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تعویذ آپ پہنتے ہو اس تعویذ کو کبھی کھول کے تو دیکھو, اس تعویذ میں جو ہے وہ کیا باکسز بنے ہوئے اور ان باکسز میں کیا نمبرز لکھے ہوئے. کبھی آپ نے سوچا کہ صحابہ نے یہ نمبرز لکھے ہوں, یہ باکسز بنائے ہوں؟ کبھی آپ کی سوچ جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے تعویذ پہنا ہو, یا عمر بن الخطاب نے تعویذ پہنا ہو, یا ان کے بچوں نے پہنا ہو آگے, یا ان کی نسلوں نے پہنا ہو تعویذ؟ اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں نا. یہ تعویذ آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا؟ اس پہ تو لکھا ہی کچھ اور ہوا ہے, اللہ کا نام بھی نہیں لکھا. اس میں ڈفرینس اوپینین ہے کہ اللہ کے نام کا تعویذ پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی تعویذ پہ آیت الکرسی لکھی ہے, سورہ اخلاص لکھی ہے, وہ پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اہل علم میں اختلاف ہے, لیکن میرا اگر آپ کو ویو چاہیے, مخلص مشورہ چاہیے, تو میں کسی بھی تعویذ کا قائل نہیں ہوں, نہ وہ قرآنی تعویذ کا, نہ ہی وہ دوسرے والا تو ویسے ہی حرام ہے, وہ تو ویسے ہی غلط ہے, وہ تو تمام علماء کے نزدیک غلط ہے, کیونکہ وہ نیمرولوجی ہے, وہ ایسٹرولوجی ہے, اور وہ ویسے ہی شرک ہے, اور وہ ایکسٹریم کیسز میں بلیک میجک کی بھی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے, اس پہ میں نے اپنی ورک شاپ میں بیان کیا ہے کہ یہ جو تعویذ جن پہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں باقاعدہ بلیک میجک کی حد تک خطرناک ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ نیمرولوجی کی ایک برانچ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کو تعویذ پہنے دیکھیں گے تو آپ اس کے عقیدے کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اسے سمجھائیں گے, مخلص مشورہ دیں گے کہ یہ جو تم نے گلے میں پہنا ہوا ہے یہ تمہیں نہیں بچائے گا, تمہیں اللہ پہ توکل بچائے گا. اصل چیز جو تمہیں بچائے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بچائے گا, اور اللہ کو اپنے پہ توکل کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. اور تمہیں وہ چیز بچائے گی جو تم زبان سے ادا کرتے ہو, جو تم خود پڑھتے ہو. صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں ہمارے نبی نے. ہمارے نبی نے تعویذ پہن کے نہیں دکھایا, ہمارے نبی نے صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں. سورہ اخلاص بتائی ہے, سورہ فلق بتائی ہے, سورہ ناس بتائی ہے, 3 بار پڑھنا صبح. آپ حصن المسلم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, وہاں دیکھیں مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار, وہ ہے سنت. تو لوگوں کے عقائد درست کریں, لوگوں کے جا کے جو ہے وہ بتائیں کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں آپ کو عقیدے میں کمزور کر رہی ہے, اور عقیدے میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی کے مسئلے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں. تو ذرا مخلصانہ انداز سے, ذرا اچھے انداز سے اگلے کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو میں ساری ڈسکشن کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اب جو میں آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنے والا ہوں, ڈسکشن کا کرکس یہ ہے کہ نمبر 1, ایکسٹریم رویہ مت اپنائیں. فقہی ڈفرینسز میں اسکالرز نے جہاں پر اختلاف کیا ہے وہاں پر آپ سختی مت کریں. نمبر 2, عقیدے کے مسائل جہاں آپ کو کنفرم نظر آ جائے کہ یہ عقیدے میں خرابی ہے یہاں پر, یا یہاں عقیدے میں غلطی ہے, وہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اگلے کو سمجھائیں بھی, لیکن مخلصانہ انداز میں سمجھائیں. اور مذہب بھی آپ نے سمجھ لیا اور فرقہ وارانہ سوچ بھی آپ نے سمجھ لی کہ کیا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو ہی ضد پہ اڑ جانا کہ میں ہی ٹھیک ہوں جبکہ حق دلیل سامنے آ چکی ہے, اور دوسرے کے خلاف نفرت زدہ رویہ رکھنا, دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفرت زدہ سینٹنسز کہنا, اور اس کو اس پہ لیبلز لگانا, اس کو جج کرنا, اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دینا, یہ بہت غلط رویہ ہے, یہ فرقہ وارانہ رویہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کتنی پوسٹیں فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں. ابھی یہ ایک ایشو چلا تھا کہ رات 10 بجے اذان دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. اب ایک جس بندے کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, اس بھائی نے صرف یہ لکھا اپنے سٹیٹس میں, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی, اور یہ جس حدیث سے ثابت کی جا رہی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. اور مفتی طارق مسعود جو کہ حنفی ہیں, جو کہ دیوبندی حنفی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ چیز بدعت ہے, یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ وبا کو بھگانے کے لیے رات کو لیٹ نائٹ اذان دی جائے. دیٹس آل ہی سیڈ.
ابھی میں اس میں نہیں بات کر رہا کہیں یہاں نئی ڈسکشن نہ شروع ہو جائے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رویے کتنے غلط ہیں. اس بھائی نے صرف اتنا لکھا کہ یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ چیز بدعت ہے, یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور نیچے وہ کومنٹس گستاخ رسول, اور تم کون ہوتے ہو چیزوں کو بدعت کہنے والے, اور تم لوگ تو ہو ہی ایسے, دین میں جو بھی چیز جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے تم لوگ اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہو بدعت کا اور اس چیز کو غلط قرار دے دیتے ہو. اتنی ججمنٹ, اتنا غصہ کس لیے, کیا قصور ہے, اس نے کہا کیا ہے؟ یعنی آپ کا پہلا کمنٹ یہ کہ تم تو ہر چیز کو بدعت قرار دیتے, تو بھائی اس کی بات تو سنو, اس کی دلیل تو سنو, سمجھو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی دلیل بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے کوئی مخلص بات کرنے والا ہو. وہ اذان کا دشمن ہے, آپ نے اسے اذان کا دشمن بنا دیا. آپ نے نیچے کمنٹس میں یہ کہہ دیا کہ تم جیسے شیاطین جو ہیں وہ اذان کے خلاف ہیں. اتنی سخت بات. یہ ہے فرقہ وارانہ رویہ, یہ ہے وہ نفرت جس کی وجہ سے ہر عام بندہ پریشان ہے کہ یار یہ کیوں ایسے کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے پہ کیوں لیبلنگ لگاتے ہیں, آپس سے کیوں اتنی نفرت یہ کرتے ہیں بغیر بات سنے. پہلے بات تو سن لو, اگلے کو جج نہ کرو, پوری بات سنو. اللہ کے نبی مشرکین کی بات سنتے تھے, آپ مسلمان کی بات نہیں سنتے. آپ میں اتنی سی ٹالرنس بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سیکٹ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتے. کوئی بندہ کسی دوسرے سے دلیل مانگ لے, مثال کے طور پہ میرے وہاں پہ آفس میں ایک لڑکا ہوتا ہے, آفس بوائے, تو وہ ایک دن جو ہے مجھے واٹس ایپ کی اپنی چیٹ دکھا رہا کہ سر یہ ایک میرا پتہ نہیں دوست ہے, یہ اہل حدیث ہے کہ کون ہے, وہابی ہے. تو اس کو رات میں نے بڑی سنائی. میں نے کہا کیوں سنائی, خیر لڑائی کس بات پہ؟ اس نے کہا جی کہ اس نے مجھے کہا کہ شبرات پہ آپ جو شبرات مناتے ہو اس کی دلیل کیا ہے. کہتا جیسے ہی اس نے یہ کہا میرا پارا چڑھ گیا, میں آگ بگولا ہو گیا, اور بس میں نے اس کو وہ سنائی کہ دلیل مانگتا ہے, تیرے پیدا ہونے کی کیا دلیل ہے. یعنی یہاں تک اتنی بری بات کر دی. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے, پہلے اگلے کی بات سن لیتے ہیں. اس نے صرف آپ سے دلیل مانگی ہے, آپ اس کو کہہ دو کہ یہ دلیل ہے, یہ حدیث ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. وہاں پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا اس طرح کی سخت باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ بات کو کچھ سمجھا, اسے بات کچھ سمجھ آئی. تو دس از دی ایٹیٹیوڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر, کہ ہمارے رویے بہت سخت ہیں. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطابی, وہ خطا پوش و کریم. تم خطائیں ڈھونڈنے والے ہو, تم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکالنے والے ہو, اور وہ چیزیں نکال کر ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہو تم. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ججمنٹ بھی کر دیتے ہیں اور اگلے کو ٹوٹلی اس ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں اور ٹالرنس نہیں شو کرتے. یعنی پاکستان میں بحث و مباحثہ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. آپ فیس بک پہ کوئی فقہی پوسٹ ڈال کر دیکھ لیں, نیچے آپ دیکھ لیں گے کیا کومنٹس آئیں گے کہ بھئی یہ تو نیا دین نکل آیا, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. بھئی آپ نے نہیں سنا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اب حق پر ہو گئے ہیں. بہت سی چیزیں انسان کو نئی پتہ لگتی رہتی ہیں, اس لیے ٹالرنس رکھنی چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین سب میں ہوتا ہے, اس ڈفرینس کو زندگی موت کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں کوئی بہت سیریس مسٹیک ہے عقیدے کے حوالے سے, وہاں پہ سٹینڈ بھی لینا چاہیے, وہاں پر کریکٹ بھی اگلے کو کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو اوتھینٹک ویو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے, بدعات کا لوگوں کو بتانا چاہیے. بدعات کے بتانے سے آپ ایکسٹریم نہیں ہو جائیں گے. اگر لوگ آپ کو آگے سے یہ کہیں کہ تم تو ہر چیز کو بدعت قرار دے دیتے ہو, تو ڈسکریج نہ ہوں, آپ بدعات کے بارے میں بتاتے رہیں, کیونکہ یہی صحابہ کا رویہ, یہی صحیح رویہ ہے کہ لوگوں کو بتاتے رہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں, لیکن ان سے نفرت نہ کریں, ان کو جج نہ کریں, ان کو ایکسٹریم لیول پہ لے جا کے منہج سے ہی آؤٹ نہ کر دیں اور ان پہ لیبلنگ نہ لگائیں. یہ ہے اصل میں وہ رویہ جو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور جو ہمیں فرقہ واریت سے بچائے گا. اب میں وہی آیا پڑھوں گا جس آیا کے بارے میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ ہے آیت نمبر 103, لیکن اس سے پہلے دو آیات ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And how could you disbelieve to you
while to you are being recited the verses of Allah and among you is his messenger. तुम कैसे कुफर कर सकते हो, यहूद और नसारा को कहा जा रहा है जबकि तुम्हारे सामने अल्लाह का रसूल खड़ा है और वो तिलावत कर रहा है, अल्लाह की किताब, अल्लाह की आयात को तिलावत कर रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है. हाउ कैन यू रिजेक्ट हिम. यानी चलो आज के काफिर ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उसके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल है ईमान लाना, उसको ज़्यादा दलाइल देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे तो सामने नबी खड़े हैं और उनके मोइज़ात तुम्हारे सामने, उनकी शख्सियत तुम्हारे सामने है. वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम. यहाँ पे यअतसिम बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी की बात हो रही है, और वो रस्सी क्या है उस पर इंशाल्लाह भी मैं आता हूँ. Whoever holds firmly to Allah has indeed been guided to a straight path. होल्ड, अभी होल्ड की बात हो रही, रस्सी की बात 103 नंबर आया में आएगी कि जो कोई अल्लाह ताला के रास्ते को फर्मली होल्ड कर लेगा, whoever holds firmly to Allah has indeed been guided to a straight path. या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. बहुत इंपॉर्टेंट आया है, बड़ी ज़बरदस्त आया है, इसको समझ लीजिए. हमसे बात हो रही है, लोगों जो ईमान लाए, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह ताला से कॉन्शियस हो जाओ. आज एक बड़ी ज़बरदस्त में बात पता लगी, किसी ने सवाल किया कि दीन और दुनिया में एक एक्सट्रीमिज़म जो है वो पाया जाता है. कुछ लोग दीन की तरफ बहुत हैं, कुछ लोग दुनिया की तरफ बहुत हैं. तो एक म्याना रवि वाला रवैया क्या है, क्या करे आम आदमी जो है वो. तो इसका जवाब बड़ा ख़ूबसूरत है कि जो बंदा अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए चलेगा, वो इस एक्सट्रीम से बच जाएगा. अगर वो दुनिया के काम भी करेगा तो वो उसके लिए इबादत बन जाएगी. यानी कि वो अल्लाह ताला की तकवा इख्तियार करते हुए एक काम करता है, एक अमल करता है, तो वो इस सोच के साथ करता है कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो वो दुनियावी काम भी उसके लिए इबादत है. जैसे कि अगर वो पैसे कमाता है, हलाल रोज़ी कमाता है, और ये सोच कर कमाता है कि हलाल रोज़ी अल्लाह का हुक्म है और मैंने बच्चे पालने हैं, मैंने उनको उनका देखभाल करना है, उन्हें अच्छे लेवल पर जो है वो लेकर जाना है दुनियावी लिहाज से, आखिरत के लिहाज से, तो ये सारी उसकी इबादत बन जाएगी. तो यहाँ पर जो बात की गई है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. तकवा एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूँगी. तकवा होता क्या है. हक़्क़ तुक़ातिह, जैसे कि उससे डरने का हक है, जैसे कि उससे तकवा रखने का हक है, उस तरह से रखो. इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा. वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो तुम्हें मौत ना आए सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो. तो इस रमज़ान में ख़ास दुआ करें कि ए अल्लाह हमें मुसलमान होते हुए ही मौत दीजिए, हमें कलमा नसीब फरमाइए डेथ बेड पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कलमा सबको नसीब नहीं होता और पता नहीं इंसान किस हालत में फ़ौत हो जाता है, इंसान को भी नहीं पता होता. इसलिए अल्लाह ताला ये हमें तलकीन करें कि देखो मौत ना आए इल्ला ये कि तुम मुसलमान हो, और मुसलमान से आप मुराद है अल्लाह को सबमिट किए हुए, अल्लाह ताला को मानने वाले हो, तभी तुम कब्र के वो 3 सवालों के आंसर कर सकोगे. ये है वो आया जो फ़िरका वाराना, फ़िरका वारियत के सलूशन में है. वातसिमू बिहब्लिल्लाह, बिहब्ल इसको रस्सी कहते हैं. वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, एंड होल्ड फर्मली टू द रोप ऑफ अल्लाह ऑल टुगेदर एंड डू नॉट बिकम डिवाइडेड. अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और डिवाइड ना हो. अल्लाह की रस्सी क्या है. अल्लाह की रस्सी कुरान और हदीस है. इसकी डिटेल तफसीर है. कल आपसे चूँकि टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, 10:15 शुरू किया था, 11:15 हो गए. इसको मैं डिटेल प्रूव करूँगा कि अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है, और उस रस्सी को थामने से इंसान किस तरह फ़िरका वाराना रवैये से, फ़िरका वारियत से बच जाता है. जो मनहज सहाबा से आ रहा है, क्योंकि सहाबा ने भी कुरान और हदीस को फ़ॉलो किया है, और सहाबा को जिन लोगों ने फ़ॉलो किया है यानी कि ताबईन ने और तबा ताबईन ने, उनसे जो मनहज आ रहा है, मनहज से यहाँ पे मुराद है जो सोच आ रही है, जो अकायद आ रहे हैं, जो दीन की समझ आ रही है, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे. और यही बिहब्लिल्लाह है, ये अल्लाह ताला की रस्सी है. इस रस्सी को जो भी मजबूती से थाम लेगा, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो पकड़ लेगा, कुरान और हदीस को जो उस तरह से समझेगा जिस तरह से उन्होंने समझा है, तो वो तफरका बाजी से भी बच जाएगा. और यही हुक्म अल्लाह ने दिया कि तफरके से बचो. क्यों?
کیونکہ جو بندہ تفرقے میں پڑ جاتا ہے پھر اس کے لیے ہدایت پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آج کا کرکس ہے جو میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، اپنے مائنڈس کو براڈ کریں، انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے کی بات تو سن لیں پہلے جا کے، اس سے پہلے اگلے کو لیبلز لگائیں، آپ اگلے کو برا بھلا کہیں، پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، یہی فرقہ وارانہ رویہ سے بچنے کی جو ہے وہ ایک جڑ ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر فار لسننگ۔ انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی کویسچن ہوں گے آپ وہ پوسٹ کل کر دیجیے گا، میں ان کو لے لوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بڑا خیال رکھیں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔